الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے عرض و معروف سے قبلانیت معرفی کر آقائے کائنات مدینے کے تاجدار احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے پڑھنے باور سے جنت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں، اپنی ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اپنی گھریلو زندگی کا اگر جائزہ لیں، دوست احباب خویش و اقارب بلکہ پوری کائنات کے نظام کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو بحیثیت انسان آپ یہ محسوس کریں گے کہ انسان کہیں نہ کہیں مشکلات سے دوچار رہتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان دشواریوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ میری زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. دولتیں رہنے کے باوجود، ثروتوں کی سہولتیں رہنے کے باوجود، اعلیٰ مکان ہونے کے باوجود، آل و اولاد ہونے کے باوجود، ہر انسان کہیں نہ کہیں مشکلات میں ضرور الجھا ہوا ہے، مشکلات میں ضرور پھنسا ہوا ہے، اور ہر انسان اس مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مشکلات سے نکلنے کی تدبیریں کرتا ہے، ہیلے اور بہانے بناتا ہے، لیکن مزید اور مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے. ایک انسان بے روزگار ہوتا ہے، قرض لے کر کے ادھر ادھر کر کے کاروبار شروع کرتا ہے، کل ہو کر کے وہ کہتا ہے کہ میں اور مشکلات میں پھنس گیا، کاروبار نہ تھے تو صرف پریشان تھا، اب قرضے کے مشکلات میں پھنس گیا ہوں، تجارت کے نقصانات میں پھنس گیا ہوں. مسائل ایسے کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے اندر مشکلات سے دوچار ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے. مگر اس مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم اپنی تدبیریں کرتے ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اپنا بہانہ بناتے ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کہیں نہ کہیں انسانوں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں. لیکن انسان ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا ہوتا تو شاید کہ مشکلات سے نکل گیا ہوتا اور بڑی آسانی سے نکل گیا ہوتا. لیکن آج مشکلات پر مشکلات اگر آ رہے ہیں اور مشکلات کے بعد دیگر مشکلات میں اگر ہم گر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے دیا تھا ہم نے اس کو یکسر فراموش کر دیا ہے، اور ہم وہ طریقے اپنا رہے ہیں جو طریقہ ہمارا ہے، جو طریقہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے. انہی چیزوں کو آج ہمیں بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں حالات تو ایسے ہو گئے کہ آج کی تاریخ میں انسان مشکلات میں گرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا تو درکنار، وہ حلال و حرام کو بلا دیتا ہے، جائز اور ناجائز کو بھی بلا دیتا ہے. انسان مالی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو انسان اس معاشی مسائل اور مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ طریقے اپناتا ہے جو طریقہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے. وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکہ زنی شروع کر دیتا ہے،
لوٹ اور گھسوٹ کے کام شروع کر دیتا ہے، حرام خوری پر اتر آتا ہے۔ گویا کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان مالی مسائل سے دوچار تھا، مگر اس کو حل کرنے کے لیے وہ طریقے اپنایا کہ جس طریقے نے اسے اور مشکلات میں ڈال دیا۔ چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے پکڑا گیا، عوام بھی مارتی ہے، پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ طریقہ اپناتا ہے کہ جن طریقوں کے ذریعے دوسری مشکلات میں گر جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہم مومن کو زیر تو نہیں دیتا تھا کہ ہم ایک مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو توڑ کر وہ طریقہ اپنا لے کہ جس طریقوں کے ذریعے ہم مزید مشکلات میں گر جائیں۔ اگر دنیا میں بچ بھی گئے، اگر نہ بھی پکڑے گئے تو کہیں نہ کہیں قیامت میں گرفت ہونے والی ہے۔ گویا کہ ایک مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ وہ طریقے اپنا رہے ہیں جو طریقہ آپ کو دوسرے مشکلات میں ڈال رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ انسان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے تو اس مقدمے سے خود کو نکالنے کے لیے وہ جھوٹے گواہوں کا سہارا لیتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ در در بھٹکتا ہے، باباؤں کے پاس بھٹکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مقدمات سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیریں اپنا دیجیے، کوئی نہ کوئی طریقہ دے دیجیے۔ جھوٹے گواہوں کو بھی تراشتے وہ مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عالم یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ انسان معاشی مسائل ہو یا گھریلو مسائل ہو، سماجی مسائل ہو، کاروبار کے مسائل ہو، آج مسلمانوں کی زندگی کو بھی آپ جھانک کر کے دیکھیں تو ان مسائل سے نکلنے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنا رہا ہے جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے دیا تھا، بلکہ وہ طریقہ اپنا رہا ہے جو اس کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنا رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظروں میں ناراضگی کا سبب ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، بندہ مومن جب تک ان طریقوں کو نہیں اپنائے گا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، وہ زندگی کے کسی مشکلات سے نہیں نکل سکتا ہے، بلکہ یکے بعد دیگرے وہ دوسرے اور تیسرے مسائل اور مشکلات میں الجھتا چلا جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے زندگی کے کسی بھی مسائل میں الجھے ہوئے ہو، چاہے وہ ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، گھریلو زندگی کا مسئلہ ہو، اہل اولاد کا مسئلہ ہو، اپنوں اور بیگانوں کی خوشی اور ناراضگی کا مسئلہ ہو، ہمیں ایک طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اور تو طریقہ کیا ہے کہ مشکلات سے کیسے نکلا جائے، پریشانیوں کا حل کیسے نکالا جائے، دشواریوں سے خود کو کیسے باہر کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بیان کیا ہے اور اسی طریقے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ رب القدس ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ رب القدس ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ گویا کہ انسان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، تو رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے دشواریوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں بنا دیتا ہے، اسباب اور پیدا کر دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک چیز اور اپنا لیں کہ خدا کا جو ڈر ہے نا، وہ ڈر کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ کم از کم اتنا تو ڈرے جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری استطاعت ہے، مگر ڈر کا سب سے کم جو درجہ ہے اس درجے پر کم از کم ہر بندے کو قائم رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اسی کو اپنائیں، اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حرام فرما دیا ہے ہم اس سے بات ہوئی۔ اور جو بندہ اپنی زندگی میں یہ طریقوں کو اپنا لیتا ہے کہ مشکلات پر صبر کر کے بھی اگر حلال اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداریوں سے قریب رہتا ہے اور جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے، دشواریوں سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسے ایسے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ صورتحال یہ ہے کہ زندگی کے معاشی مسائل ہو یا زندگی کے کوئی اور مسائل ہو، اور یہاں پر دیکھیں مخرجہ کا لفظ آیا ہے، نکلنے کے راہ پیدا فرما دیتا ہے، مگر کون سے مشکلات ہیں،
کون سے مسائل ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ واضح لفظوں میں اسے مدعا کر کے یہ واضح فرما دیا کہ انسان زندگی کے کسی بھی مسائل سے دو چار ہو، چاہے وہ ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، گھریلو زندگی کا مسئلہ ہو، سماجی زندگی کا مسئلہ ہو، آئلی زندگی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، ساری دشواریوں سے نکلنے کے لیے ایک فارمولہ بیان کیا گیا، من یتق اللہ، جو نکلنا چاہتا ہے وہ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرے، اللہ اس دشواریوں سے اسے ضرور نکالتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مشکلات سے نکل جائے۔ عالم یہ ہے کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو طریقہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، اور ہر وہ طریقہ جس سے اللہ اس کے رسول نے حرام فرما دیا ہے، چاہے اس کے اندر دنیاوی مفادات کتنے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک حل ہے کہ جہاں سے نکل سکتا ہے اور دشواریوں سے وہ اپنے آپ کو باہر آ سکتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ آیت مبارکہ بارہا اپنے صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو ذر غفاری، اگر لوگ یہ طریقہ اپنا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو سنو کہ یہی آیت مبارکہ انسان کے لیے کافی ہے۔ جو نسخہ مشکلات سے نکلنے کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور نے اپنے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ اگر میری امت مشکلات سے دوچار ہوتی ہے تو یہ آیت مبارکہ پر عمل شروع کر دے، یہ آیت مبارکہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ کون سی چیز سے نکلنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا یہ آیت کافی ہے کہ دنیا میں انسان جن مشکلات سے بھی دوچار ہو جائے وہ اللہ سے ڈرے، کم از کم اتنا درجہ تو دل میں ضرور رکھے کہ حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرے۔ تو رب قدوس کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت پر اگر امت عمل کر لے تو یہ آیت کریمہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں ذرا بہت یکسوئی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیں۔ ایک بچے کو تعلیم کے لیے آگے بڑھانا ہے تو ماں باپ اس کے لیے حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے ہیں، چاہے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے، بچے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ انسان کے روزی روزگار، معاش اور ملازمت کے مسائل آتے ہیں، انسان پیسہ کمانے کے لیے انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ ہر حلال و حرام حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ زندگی میں اپنی ساری خواہشوں کو پوری کر کے بھی انسان پریشانی سے دوچار نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر حلال و حرام کی سرحدوں کو پار کر دیا جائے تو شاید وقتی طور پر آپ ان مسائل سے تو نکل سکتے ہیں، مگر جس حلال و حرام کو آپ نے سرحدوں کو پار کر دیا ہے، حرام طریقے آپ نے اپنا لیے، وہ طریقوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں آپ دوسرے مسائل میں گر جائیں گے۔ اس لحاظ سے زندگی کا جو بھی موڑ اور مرحلہ ہے وہاں پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہی باتوں کو اپنائیں اپنی زندگی میں جس کا حکم ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے کسی جنگ میں گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آقا کائنات کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، میرا ایک ہی لڑکا تھا جس کو جنگ میں قید کر لیا گیا ہے، یا رسول اللہ اس کی والدہ رو کر کے بے حال ہو چکی ہے، یا رسول اللہ فرمائیے کہ میں کون سا عمل کروں، کون سا طریقہ اپناؤں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا اتق اللہ، اے عوف بن مالک اللہ سے ڈرو، واصبر، اور اس مصیبت پر صبر کرو، اور سنو وَأَمُرُكَ وَإِيَّاهَا، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں اور تمہاری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تکثرا بے شکر اللہ، اور شکر کے ذریعے اللہ کے ذکر کی کثرت کرو،
وَمِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھو، اللہ تمہیں اس مشکلات سے نکال دے گا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ بات لے کر میں اپنی جوز محترمہ کے پاس لوٹا اور میں نے کہا کہ تم اپنے بچے کے سلسلے میں جس پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات رکھ دی ہے، حضور نے ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ جب رسول کریم نے فرما دیا ہے کہ اللہ سے ڈریں، صبر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، تو سنو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ میرا ایمان و یقین ہے کہ اللہ اس مشکلات سے ہمیں جو ہے ضرور نکال دے گا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد حالت یہ ہوئی کہ میرا لڑکا اپنے گھر کو لوٹ آیا، اور ایسے ہی نہیں لوٹا بلکہ ہزاروں اونٹنیاں لے کر کے لوٹا، ہزاروں بکریاں لے کر کے لوٹا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ آخر ایک بندہ جب مشکلات پر صبر کرتا ہے، آہو بکا نہیں کرتا ہے، شکوہ و شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے حالات کو فقط اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنی رضا کی زندگی کو اللہ سے سناتا ہے، تو عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح سے مشکلات سے نکلنے کے دروازے کھول دیتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک ایک پریشانی لے کر اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے نہ صرف آپ کے صاحبزادے کو رہائی عطا فرمائی بلکہ عالم یہ ہے کہ ان کے ساتھ مال اور دولت اور ثروت کو بھی اکٹھا فرما دیا ہے۔ یہی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی مشکلات میں ہم گر جاتے ہیں، مسائل میں گر جاتے ہیں، تو حلال حرام کو نہ اپنائے، ناجائز کو نہ اپنائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو نہ اپنائے، اس کی ناراضی کو مول نہ لیں، بلکہ زندگی میں صبر سے کام لیں، اللہ سے مدد چاہیں تو انشاءاللہ مشکلات سے بھی نکلیں گے اور اللہ مشکلات کو حل بھی فرما دے گا۔ حضرت پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہے اور آپ نے تفسیر قرآن تفسیر مظہری کے نام سے لکھا ہے، انہوں نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے اور یہ نسخہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ زندگی میں کسی بھی مشکلات میں دو چار ہو جائیں، اور ہر انسان مشکلات سے دو چار ہوتا ہے، اور میرے اپنے زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ انسان حرام اور ناجائز کو نہ اپنائے، زندگی کے جو بھی مشکلات ہیں صبر سے کام لے، اللہ سے ڈرے اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے ضرور نکال دیتا ہے۔ حضرت پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کسی بھی مشکلات سے دو چار ہو جائے وہ اللہ سے ڈرے، صبر سے کام لے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ حضرت علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے کوئی بھی مشکلات ہو، کسی بھی مسائل میں الجھا ہوا ہو، اول و آخر 100 بار درود پڑھ کر کے 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا، اس مشکلات سے نکال دے گا اور غیب سے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا۔ یقین جانیے ہماری قوم بھی بے شمار مسائل سے دو چار ہے، کوئی تعلیم کے معاملے میں ہے، کوئی رزق کے معاملے میں ہے، کوئی ملازمت کے معاملے میں ہے، کوئی اہل و عیال کے معاملے میں ہے، کوئی اعلی اولاد کے معاملے میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے دنیاوی تدبیر جو اپناتے ہیں اس میں اسی طریقوں کو اپنائیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، جو آپ کے لیے جائز رکھا ہے، اور خوف خدا دل میں بسا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، انشاءاللہ ضرور آپ کو مشکلات سے نکال دے گا۔ اور اس کا معاملہ یہ تو ایسا ہے کہ جو رب نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو صرف اللہ کا خوف دلوں میں بیٹھا لے اللہ ایسے ایسے ذریعوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندوں کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول طہارت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ مالی مشکلات سے دو چار تھے، آپ تھوڑی دور پہ نظر گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چوہا بل سے مٹیوں کو نکال رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا آپ نے کہ وہ سونے کے ٹکڑے نکال رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 12 وہ سونے کے ٹکڑے نکال کر کے باہر کیا۔ وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں میں اسے لیا اور اٹھا لیا
آج کا کوئی انسان ہوتا تو سیدھا گھر جاتا، وہ فرماتے ہیں میں سیدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، یہ مال میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ جب ایمان کی یہی قوت ہوتی ہے نا کہ یوں بھی غیب سے مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، صحابہ اولا اسے دیکھا کرتے تھے۔ مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ سنو، تم رزق کے معاملے میں مسائل سے دوچار ہو، اللہ رب العزت نے غیب سے تمہارے رزق مہیا فرمایا۔ تو یقین جانیے جو بندہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے دوچار نہیں کرتا ہے، اور اگر کبھی مشکلات میں پھنس بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ایسی سبیل نکال دیتا ہے جس کے ذریعے وہ بندہ اپنے مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرے، اور یہ جو فرمان ہمیں دیا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے سبیل پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے زندگی کی صورتحال یہ ہے کہ آج عمومی طور پر انسان دولت کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ مکان بنانے کے لیے انسان حلال و حرام کی سرحدوں کو پھانگ چکا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، یقین جانیے وہ صبر و شکر سے کام نہیں لیتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ جس طریقے سے بھی آ جائے اور مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یاد رکھ لیجئے زندگی کا ماحصل کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے چھوٹی سی زندگی پہ غور کرے تو آپ کو 3 مرحلے دکھائی دیں گے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، اس کے سوا انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بدن میں ایک سفید لباس ہے، اسی سفید لباس کے ساتھ انسان اپنے عمل کے سوا دنیا کی کسی چیز کو لے کے نہیں جاتا۔ صورتحال تو یہ ہے کہ جس زمین پہ دفن ہوتا ہے وہ زمین بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر جاتا، مگر نام اعمال کو تو ایسا ضرور لے کر کے جائے کہ یہ نام اعمال قبر میں آپ کے لیے بوجھ نہ بنے، حشر میں آپ کے لیے بوجھ نہ بنے، رب اور اس کے رسول کی نظروں میں شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ زندگی میں چھوٹی چیز لے مگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پہلے نظروں کے سامنے رکھے۔ آپ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کو خوف و خشیت کے سائے میں ایسے گزارے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری آپ کی زندگی میں ہو۔ یہی آپ کی دنیا کی کامیابی ہے اور وہی آپ کے آخرت کی کامیابی ہے۔ دارالغریب نواز سے ایک سفیر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ سے تعاون کے لیے اعلان کیا ہے، جاتے جاتے ان کا تعاون کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ مولا ہمیں جو کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، اہل و عیال، آل و اولاد، کنبہ و خاندان کے افراد بیمار ہیں تو مولا ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم دنیا جہان کے مسلمان بالخصوص اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہر ایک کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مولا ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی